بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرزا محمد مبشر بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری سابقہ تمام ویڈیوز دیکھیں، انہیں لائک اور شیئر کیا۔ میں تاخیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی دلچسپ کہانی پیش کر رہا ہوں، تو آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ اس کہانی کا عنوان ہے ڈاکٹر کمال کا ٹیلی فون۔ اور کہانی سے پہلے میں حسب عادت ایک چھوٹا سا شعر پیش کرتا ہوں۔ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ اس کہانی کا عنوان ہے ڈاکٹر کمال کا ٹیلی فون۔ ڈاکٹر کمال الدین نے خدا کر کے 9 سال میں MBBS کا امتحان پاس کیا۔ یوں تو میڈیکل کا امتحان 5 سال کا ہے، مگر ہوتا بہت سخت ہے۔ کمال الدین دماغ کے کچھ کند تھے، انہوں نے 9 سال لگا کر یہ امتحان آخرکار پاس کر کے اس مصیبت سے پیچھا چھڑایا۔ اب فکر پڑی کمانے کی۔ آدمی تھے چلتے پرزے، سوچا کہ تاجروں کے محلے میں بڑا سا مکان کرائے پر لے کر کام شروع کیا جائے تاکہ امیر بیماروں کی آمد و رفت ہونے لگے۔ چنانچہ ایک بہت شاندار مکان کرائے پر لیا، اسے خوب سجایا، رنگ برنگی شیشیوں میں الا بلا بھر کے الماری سجا دی، اور اپنے چھوٹے بھائی کو کمپاؤنڈر کے طور پر رکھ لیا۔ یہ مکان امیر لوگوں کے محلے میں تھا، اسی لیے نمائشی انداز میں جی لگا کر سجایا گیا۔ مگر ایک کسر رہ گئی تھی، اس میں ٹیلی فون نہ تھا۔ آپ جانتے ہیں آج بڑے بڑے ڈاکٹروں کا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ چنانچہ کمال الدین نے دوڑ دھوپ کر کے فون کی بھی منظوری لے لی۔ ٹیلی فون آ گیا، مگر ابھی کنیکشن نہیں ملا تھا۔ کنیکشن دینے کے لیے ٹیلی فون کے دفتر کا مستری آیا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مستری کو اندر آتا دیکھا، دیکھ کر یہ گمان کر لیا کہ کوئی مریض آیا ہے، اس پر اپنا رعب جمانا ضروری ہے۔ مستری کو کرسی پر بیٹھ جانے کا اشارہ کر کے آپ نے ریسیور اٹھا لیا اور بے کنیکشن کے فون پر باتیں شروع کر دی، اور آپ اپنے فرضی سوالوں کے جواب دینے لگے۔ جی ہاں، میں ڈاکٹر کمال الدین ہوں، اور سر ابراہیم، السلام علیکم نواب صاحب، میں اپنے مطب میں تھا۔ نہیں، کرنل ہاکسر بیمار ہیں، انہوں نے طلب کیا تھا، ابھی وہاں سے ہی آ رہا ہوں۔ اچھا، آپ کی طبیعت ابھی خراب ہے، لیکن 6 بجے سے پہلے تو میں حاضر نہ ہو سکوں گا۔ اب تو میں کرنل باٹ کو دیکھنے چھاونی جا رہا ہوں۔ ہاں، انہیں جگر کی کچھ شکایت ہے۔ کرنل باٹ کو دیکھ کر پھر سر برہان کے گھر جاؤں گا۔ جی ہاں، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، ان کی کوٹھی سے فون آ رہے ہیں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں، وعدہ خلافی بھی تو نہیں کر سکتا۔ کیا فرمایا؟ ہاں، وہاں سے پھر وہاں جانا ہوگا۔ پوچھئے، ڈاکٹروں کی بھی کچھ زندگی ہے۔
عرض تو کر رہا ہوں سر برہان کو دیکھ کر پھر وزیر اعظم کی کوٹھی پر جاؤں گا۔ ان کا کوئی دوست مجھ سے علاج کروانے کی خاطر کئی دن سے ان کے گاؤں سے آیا ہوا ہے۔ قبلہ یہ سب کچھ صحیح ہے، مگر یہ ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ کسی کو انکار نہیں کر سکتے۔ کوئی بلاتا ہے تو جانا ہی پڑتا ہے۔ جی کیا فرمایا؟ 9 بجے رات، بالکل ٹھیک، مجھے بھی یہی ٹائم سوٹ کرے گا، کیونکہ پونے 10 بجے رات کا وقت علاؤ الدین صاحب سپرنٹینڈنٹ پولیس کے لیے مقرر ہے۔ ان کی ناک میں پھر غدود ابھر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کمال یہ فرضی باتیں اس لیے کر رہے تھے کہ آنے والا نووارد بیمار روب میں آ جائے اور انہیں معقول فیس دے جائے۔ چنانچہ بے کرنٹ کے فون پر گپیں ہانک کر آپ نووارد سے مخاطب ہوئے، جناب معاف کیجیے گا، آپ کو بڑی دیر ہو گئی ہے، کیا کروں، یہ اونچے طبقے کے بیمار سانس ہی نہیں لینے دیتے، بڑے لوگ ہیں، ان سے بے پرواہی بھی تو نہیں برتی جا سکتی، اب فرمائیے آپ کو کیا شکایت ہے؟ نووارد نے جواب دیا، جناب میں خدا کے کرم سے بیمار نہیں ہوں، نہ علاج کے لیے حاضر ہوا ہوں، ٹیلی فون کے دفتر کا مستری ہوں، آپ نے سپرنٹینڈنٹ سے کنیکشن کی درخواست کی تھی، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کے فون کو چالو کر سکوں۔ یہ کہانی اپنے اندر بہت سے اسباق رکھتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ڈبل معیار قائم ہو چکا ہے، اور یہ جو اندر باہر کا فرق ہے، اس کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی سماعت کا شکریہ، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو کہانی یہ پسند آئے آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور ضرور کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر دیں، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم۔